السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں، آمین۔ بچوں، آج ہم اردو کا پہلا چیپٹر اپنا پڑھیں گے حصہ نثر میں سے شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا ایک خاکہ جو مرزا محمد سعید کے نام سے آپ کی سلیبس کا حصہ ہے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے اور ڈپٹی نذیر احمد جو اردو ادب کے پہلے ناول نگار تھے، ان کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے، یعنی کہ ان جو بھی یہ لکھتے ہیں تو آسانی سے اور ہر ایک کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، سادہ جملوں میں۔ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان بنا۔ تو پھر ڈاکٹر جمیل جالبی، یہ بھی رائٹر ہیں، ان کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر، جس سے یہ زیر نظر جو خاکہ یہ لیا گیا ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی ببتا اور دہان کے کھیت شامل ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کا یہ لکھا ہوا خاکہ مرزا محمد سعید، یہ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ خاکہ ہوتا کیا ہے۔ تو جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا ہمارے لیے اس چیپٹر کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ خاکہ نگاری اردو ادب کی ایک صنف ہے اور اس میں کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرتے ہیں کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ سوانح نہ ہو۔ میں نے جیسے آپ کو 9th کلاس میں بتایا تھا کہ سوانح عمری کیا ہوتی ہے۔ سوانح عمری کسی کی بھی زندگی کے بارے میں مکمل جزیات کے ساتھ بات کرنا، مکمل جزیات کے ساتھ لکھنا، یعنی اس کی زندگی کا کوئی پہلو جو ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ لیکن خاکے میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ خاکے میں ہم اس شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح سے خاص جو پہلو ہوتے ہیں اس طرح سے نمایاں کرتے ہیں کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ سوانح بھی نہ ہو، تو یہ خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو اردو ادب میں جو مشہور خاکہ نگار ہیں ان میں ایک مولوی عبدالحق ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں، اور پھر یہ شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل، انہوں نے بہت عمدہ خاکے لکھے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے مرزا محمد سعید شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا خاکہ پڑھیں گے۔ تو اس کا میں جو ہے پیرا پڑھ کے تو آپ کو اس میں جو چیدہ پوائنٹ ہیں وہ بتاتی جاؤں گی، ساتھ سمجھاتی بھی جاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ تو اس میں جو پہلی لائن میں دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ محاوروں کا بھی استعمال کرتے ہیں، یہ الفاظ و تراکیب کا بھی استعمال کرتے ہیں شاہد احمد دہلوی اپنے تحریروں میں، اس پر انہیں مکمل عبور ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ صبح اخباروں میں سے مراد کے صبح کے وقت جب انہوں نے اخبار پڑھی تو یہ خبر پڑھ کر ان کا دل دھک سے رہ گیا کہ ایک دم سے وہ پریشان سے ہو کر بیٹھ گئے کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ سوئم یعنی کل جو ہم جس کو کہتے ہیں تیسرا دن ہونا، وفات کا تیسرا دن، کہ آج تیسرا دن گزر گیا اور انہیں مرزا محمد سعید جو ایک بہت بڑے جو ہے رائٹر تھے، عالم تھے، بہت علم رکھنے والی شخصیت تھی، تو وہ اس دنیا سے چلے گئے اور انہیں پتہ نہ چلا۔ خاموش زندگی خاموش موت، جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی خاموشی سے گزاری، یعنی انہیں شہرت سے اور ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی طرح سے وہ خاموشی سے فوت بھی ہوگی اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی تھی، کہ کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا وہ یا تو وہ بیمار ہیں یا کوئی اور ان کو ایسا مرض ہے کہ جو موت کے منہ میں ان کو لے گیا، اس طرح کی کوئی اطلاع انہیں پہلے کہیں سے نہ ملی۔ حال یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ ارتحال وفات کا حادثہ، ٹھیک ہے، رحلت فرما جانا، وفات پا جانا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ حد تو یہ ہے کہ پرسوں ان کی وفات بھی ہوگی اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو ان کی وفات کی خبر تک نہ مل سکی، وفات کے اس حادثے کی خبر تک نہ ملی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے، سنانی مرنے کی خبر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا انہیں افسوس ہوا کہ اتنا بڑا صاحب کمال یعنی کہ اتنا علم رکھنے والا شخص اس طرح سے دنیا سے چلا جائے اور اس کی مرنے کی خبر تک ہم تک نہ پہنچے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائے، کہ اپنے اس طرح سے پڑھے لکھے لوگوں سے، علم رکھنے والے لوگوں سے ہی ہم غفلت برتے، لاپرواہ ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا، ایکا ایکی اچانک سے ہم سے چھین لیا گیا کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس طرح کی ہستی ہمارے درمیان موجود ہو۔ تو یہ پہلا پیراگراف تھا جس میں شاہد احمد دہلوی مرزا محمد سعید کی وفات کے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ کس طرح سے ان کی وفات ہوگی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ دوسرا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا اس طرح کا ادبی سا جملہ ہے، بڑا خوبصورت، کہ دیکھیے ایک زیر اور زبر کے فرق سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ عالم دنیا، ٹھیک ہے، عالم جو ہے وہ علم والا، اور عالم دنیا، زبر سے عالم دنیا ہو گیا اور زیر سے عالم علم والا ہو گیا۔ تو یعنی علم والے کی جو موت ہوتی ہے وہ دنیا کی موت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو علم کو آگے نسل در نسل پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں انبیاء کرام گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام نے ان کے علم کو آگے پہنچایا، ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا، پھر صحابہ کرام کے بعد خلفائے راشدین آئے، پھر خلفائے راشدین کے بعد یہی بزرگان دین تھے، صوفیاء کرام تھے، جن کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یہ اسلام جو ہے ہم تک پہنچا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے جو علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ علم کو آگے پھیلاتے ہیں، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو۔ تو کوئی جب پڑھا لکھا شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ایک خلا چھوڑ جاتا ہے، سمجھ لیں کمی رہ جاتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو پھر جو ہے رائٹر یہی کہتا ہے کہ ایک عالم کی موت ہے وہ عالم کی موت بن جاتی ہے، دنیا کی موت بن جاتی ہے، یعنی کہ ایک انسان کی اس طرح سے کمی ہو جانا دنیا کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گاؤ کہتے ہیں زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف ہی نہیں۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی عوام میں آنا، لوگوں میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ انہیں شہرت پسند نہیں تھی، لوگوں سے گھبراتے تھے، اور ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، یعنی انہیں تعریفیں نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی صلہ چاہیے تھا، نہ ہی کوئی اجر چاہیے تھا، اس چیز سے بے نیاز لاپرواہ ہو کر بالکل کام کرتے تھے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی تسکین کے لیے کام کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ پھر فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کی، کسی کی فرمائش پر کبھی کچھ نہیں لکھا۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالہ مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ شیخ سر عبدالقادر معروف ادیب اور علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے۔ ان کا ایک رسالہ نکلا کرتا تھا مخزن کے نام سے، تو وہ اس میں مضامین لکھتے تھے، لیکن شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں لکھا کبھی، بلکہ جب ان کا خود دل چاہا تو انہوں نے اس بات پہ لکھا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب کے لیے پیسے جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور پیسے کے لیے تو کبھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے۔ تو
انہیں پھر منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے بہت سارے پبلشروں نے جو پبلش کرتے ہیں کتابیں، انہوں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کچھ ناول بھی لکھے جو انہوں نے بغیر کسی مزدوری کے چھپنے کے لیے دے دیے۔ مرزا صاحب جو تھے وہ ایک دفعہ ایک پبلشر آئے تھے لاہور سے دلی، اس غرض سے کہ وہ مرزا صاحب سے کوئی ناول لکھوائیں گے، تو انہوں نے سمجھا کہ مرزا صاحب انہیں لکھ دیں گے اور جب وہ پیسے شیسے دیں گے تو شاید اس طرح سے وہ ان کا کام کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ناول کا 1000 روپیہ آپ کو دیں گے تو آپ ہمیں ناول لکھ دیں۔ تو اس بات پر انہوں نے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ 1000 روپیہ بہت زیادہ رقم ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ رائٹر کہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب مرزا صاحب سے میں نے تعارف کروایا تو مرزا صاحب کو کچھ شک ہوا کہ تو پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، چھوٹتے ہی فوراً سے جیسے ہی بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ناول لکھ کر دیں۔ تو مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بہت صبر والے تھے، ایک دم سے غصے میں نہیں آتے تھے، دوسرے کی بات بڑے غور سے سنتے تھے۔ اس کے بعد بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے، جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہوگی، ہوش اڑ گئے۔ کہاں وہ 200-250 میں کوئی ناول لکھوا لیتے تھے، یہاں تو مرزا صاحب ہزاروں میں بات کر رہے تھے۔ بس انہوں نے وہیں سے ان سے اجازت چاہی اور اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ تو مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی ایک مارکات الآراء کتاب، مارکات الآراء کا مطلب ہوتا ہے بہت شاندار قسم کی کتاب، مذہب اور باطنیت کے نام سے لکھ رہے تھے۔ تو جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی جو تھے، یہ بھی ایک نامور شاعر اور ادبیات کے عالم تھے۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ تو انہوں نے کون سے یہ کتاب لے گئے اور لاہور سے یہ پھر کتاب شائع ہوئی۔ تو مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ یہ کتاب ایسی تھی، اتنا بلند اس کا مقام ہے کہ اگر آپ اردو ادب کی 100 کتابیں ایک طرف کریں اچھی والی تو ان میں مذہب اور باطنیت کو بھی ہمیں شریک کرنا پڑے گا۔ اگلا پیرا ہے جی پیج نمبر 14 کا تیسرا پیرا، بلکہ سیکنڈ کہیں گے اس کو، ایک پیرا پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، یہ تھرڈ والا بنتا ہے، سیکنڈ والا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ متمول کا مطلب ہوتا ہے امیر خاندان، چشم و چراغ بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ہے سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے قرابت داری تھی، یعنی کچھ رشتہ داری بھی ہوگی تھی، عزیزداری بھی تھی، ایک ہی جگہ پہ قریب ان کے گھر تھے۔ 50-60 سال پہلے دلی کے جو مسلمان تھے وہ انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت اچھے طریقے سے اصلاح کی اور اس کے لیے بہت کچھ کیا۔ اسی زمانے میں دلی کے دو نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ نمود کا مطلب ہے تھوڑی شہرت، تھوڑا سا نمایاں پن حاصل کیا۔ ایک تو تھے پروفیسر مشتاق احمد زاہدی اور دوسرے تھے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ تو یہ جو ہے 20ویں صدی کا آغاز تھا، جب لاہور کے گورنمنٹ کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو ان کے اساتذہ میں علامہ اقبال بھی ہیں، جن سے ان کے بہت زیادہ گہرے اور مخلصانہ تعلقات جو ہے آخری دم تک قائم رہے۔ اور پھر انگریزی ادبیات میں جب انہوں نے ایم اے کی، یعنی ماسٹر کی ایم اے کی سند لے لی، تو اس کے بعد انہوں نے مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔
पंजाब के बेशतर आला अहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। फिर पितरस और ताज, ताज से मुराद इम्तियाज़ अली ताज, ये भी ड्रामा निगार है, और पितरस से मुराद पितरस बुखारी, ये जो है उर्दू अदब में मज़ाह निगारी के हवाले से शोहरत रखते हैं, एक मज़ाह निगार थे। समझ आ रही होगी बात आपको बच्चों? चलें, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे आपको इस तरह से समझ आ जाए। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको सर्कल करें और फिर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए आसान से आसान करूँ, और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर मुश्किल जो है वो दूर हो जाए। तो आप भी थोड़ा ताउन करें, हम भी कर रहे हैं, अल्लाह करेगा हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया। इक्तिसाब इल्म का क्या मतलब होता है? उनसे उनके इल्म से फ़ायदा उठाना। बाद में पितरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे, हीच कमतर समझते थे। वो समझते थे कि प्रोफेसर जो मिर्ज़ा साहब हैं वो उनकी निस्बत ज़्यादा इल्म रखते हैं। शाहिद अहमद देलवी कहते हैं कि मैंने बारहा का मतलब होता है कई बार पितरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि जो वाइसराय हिंद है उसका भी। वाइसराय जैसे हमारे यहाँ समझ लें अब वज़ीर आला होते हैं या ऐसा से गवर्नर हैं, या ये इस रैंक के लोग जो हैं उसको वाइसराय कहा जाता था। पितरस के सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। पितरस जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से राव रस्म में ज़रा भी फ़र्क ना आने पाया था। ये जी पेज नंबर 15 का मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, आप साथ साथ बेटा देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से उनके जो ताल्लुकात थे उनमें ज़रा भी फ़र्क ना आया था। हालांकि बड़े ओहदे पर पहुंच चुके थे, लेकिन अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले थे। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह इस बात पर राज़ी कर लिया, राज़ी कर लिया कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। एक तकरीर के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। शुदा बात पितरस तक पहुंची। शुदा होते होते मुस्लिम लोगों से होते बात जब पितरस तक पहुंची तो हाजिर होकर वजह पूछी कि क्या हुआ, आपने शुरू में तो दी तकरीरें, तो इसके बाद आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट वापस करना शुरू कर दिए। तो मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। मतलब ये कि पितरस उनसे बहुत सारी चीज़ों में इस्लाह लेने जाते थे, रहनुमाई लेने जाते थे। तो कहते हैं कि अब ये मुझे मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मेरी तकरीर की इस्लाह करते फिरे, यानी मेरे लिखे हुए काम में गलतियाँ निकालते फिरे। पितरस ने बड़ी माजरत की, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं। उन्होंने कहा कि अब मैं कोई तकरीर जो है रेडियो पाकिस्तान से नशर नहीं करूँगा। अगले दिन दफ्तर में क़यामत ही आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के जो तकरीर को नशर करते थे कि हुस्न अखलाक पर तवील लेक्चर दिया। बात तो खुली की थी। स्टेशन डायरेक्टरों ने एक तकरीर के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर आप अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मना कर लाओ। इसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर जैसे कानून के मुताबिक या उस वक्त जो रवाज था उसके मुताबिक कि जब कोई मुसवदा उनके पास आता था तो वो उसकी जो है एडिटिंग तो होती है किसी भी चीज़ की, तो वो कोई भी तहरीर आती थी तो वो पहले उसको पढ़ते थे, जो गलतियाँ होती थी वो उसको उसके बाद निकाल के तो फिर नशर होने के लिए देते थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह की समझ ले कार्रवाई दिखाई और उन्होंने मुसवदे में से एक फ़िक्रे निकाल दिए थे। जो मुसवदा कहते हैं हाथ से लिखी हुई तहरीर को। जो हाथ से लिखी हुई तहरीर थी मिर्ज़ा साहब की, उसमें उन्होंने 2 गलतियाँ निकाल दी, 2 फ़िक्रे निकाल दिए। तो ये बात मिर्ज़ा साहब को बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने क्या किया कि मैं
انہوں نے کہا کہ میں اب کوئی تقریر نشر ہونے کے لیے نہیں دوں گا۔ یوں انہوں نے پھر لیکن جب یہ گئے ان کے پاس اور اسٹیشن جو ڈائریکٹر تھے وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، انہیں منایا کہ اگر آپ نہ آئے تو میری نوکری چلی جائے گی اور میرے بال بچے بھوکے مریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نوکری چلی جائے یا کچھ ایسا ہو۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے، تو مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ یہاں بچے ہم آج کا لیکچر ختم کریں گے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 15 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف تک، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل اس سے اگلا لیکچر پھر ہم کریں گے اور باقی کام بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔